السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ پچھلے ہم نے لیکچر میں رکوع نمبر 6 اور کچھ حدیث کی ہیں۔ آج ہم اپنے 7 رکوع کی طرف موو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب یقولو کہنے لگے المنافقون، منافق لوگ، یہاں منافق کی جمع آ گئی ہے، منافقون منافق لوگ، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرضٌ مرض تھا، یعنی عیب تھا جن کے دلوں میں، غرا مغرور کر دیا ہے، ہاؤلائی انہیں، دینہم ان کے دین نے۔ منافق لوگ اس رکوع میں تبصرہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ یہ الفاظ ان کے کہنے کی وجہ کیا تھی کہ مسلمان تو کم تعداد میں تھے اور مسلمان اور بغیر ساز و سامان کے بھی تھے، جنگی ساز و سامان بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو کفار کہہ رہے تھے کہ پھر بھی یہ بڑی ہمت کے ساتھ ہمارے سامنے جمع ہوئے ہیں، تو یقیناً ان کے دین نے انہیں مغرور کر رکھا ہے۔ ومن اور جو کوئی یتوکل بھروسہ رکھتا ہے اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے۔ تو مومن لوگ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے تھے، بھروسہ رکھتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو زبردست حکمت والا ہے۔ ولو اور اگر ترا تم دیکھو، اللہ تعالیٰ مومنین سے فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کاش تم دیکھو، اذا جب یتوفون ولو اور اگر تورا تم دیکھو، اس جب یتوفا جانیں نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مومنین سے فرما رہے ہیں کہ کاش تم دیکھو جب جانیں نکالتے ہیں، اللہ زینہ ان لوگوں کی کافر جنہوں نے کفر کیا، الملائکتی فرشتے، کہ فرشتے جب جنہوں نے کفر کیا ان کی جانیں جب نکالتے ہیں نا تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ کاش تم دیکھو۔ یضربون مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق دوزخ کا عذاب، اور ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عذاب چکھو دوزخ کا عذاب۔ ذالک یہ بما بدلہ جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم ان کے ہاتھوں میں، یعنی یہ سزا اس چیز کی ہے جو ان کے ہاتھوں نے اعمال کر کے آگے بھیجے، یعنی ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ لیسا نہیں بِظَلَّامِ ظلم کرنے والا لعابد اپنے بندے پر، کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتا، جو گناہ کرتا ہے اسی کی اسے سزا ملتی ہے۔ کدابِ آل فرعون جیسا کہ دستور تھا یا جیسا کہ حال تھا فرعون کا، فرعونیوں کا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کہ جیسی صورتحال فرعونیوں کی تھی اور یا ان سے پہلے لوگوں کی تھی، کافر جنہوں نے کفر کیا تھا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، یعنی اللہ کی آیتوں سے انکار کیا انہوں نے، فأخذہم تو انہیں پکڑ لیا، کس چیز نے پکڑ لیا؟ اللہ نے، تو انہیں پکڑ لیا اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں پر، فرعون اور اس کی قوم اور اس سے پہلے جو کافر لوگ تھے ان کو ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ ان اللہ بے شک اللہ قوی طاقت والا ہے، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو طاقت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک یہ بأن اللہ اس لیے ہے کہ اللہ لم یکو نہیں ہے مغیرن بدلنے والا، نعمتن کوئی بھی نعمت انعامہا جو کہ اس نے انعام کی ہو، علی قومی قوم پر، کسی بھی قوم پر، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی نعمت کو بدلے جو اس نے کسی قوم کی طرف کی ہے، حتیٰ جب تک کہ یغیروا وہ بدل لیں ما بانفسہم جو ان کے دلوں میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے دلوں کی حالت خود نہ بدل لیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔
کدابِ آل فرعون، جیسا کہ دستور فرعونیوں کا تھا، والذین اور ان لوگوں کا تھا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کو، کہ فرعونیوں کا جیسا حال تھا یا ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو، اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تھا، یعنی جھوٹا کہا تھا کہ یہ تو غلط ہے، جھوٹ ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَغْرَقْنَا اور انہیں ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون فرعون کو اور فرعون کی آل کو، وَكُلُّ اور سب، کانو تھے، ظالمین ظالم، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ انا بے شک، شرّ بدترین، الدواب جاندار ہیں، یعنی بدترین جاندار ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ، کافر جنہوں نے کفر کیا، کہ اللہ کے نزدیک کافر لوگ تو تمام جاندار سے بدترین جاندار ہیں۔ فہم سو وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، الذین وہ لوگ جو عہدت تم نے معاہدہ کیا، منہم ان سے، کہ وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہوتا ہے، یہاں پہ مراد یہودیوں سے مراد لی جا رہی ہے کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہوتا ہے، ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرات ہر بار، کہ جب بھی ان سے تمہارا عہد ہوتا ہے، جب بھی وہ عہد کرتے ہیں، ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ اور وہ نہیں ڈرتے، یعنی وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہوتے تو ایسا کام نہ کرتے۔ وَمَا اور پس اگر، تَسْقَفَنَّهُمْ تم انہیں پاؤ، فی حرب جنگ میں، یعنی ان سے تمہاری اگر لڑائی ہو، جنگ ہو، فَشَرِّدْ بِهِمْ تو بھگا دو انہیں، من خلفہم کہ ان کے پیچھے آنے والے، لعلہم عجب نہیں کہ وہ بھی، یذکرون عبرت پکڑ لیں، کہ اگر ان لوگوں سے جو عہد توڑ ڈالتے ہیں، اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ ان کا انجام دیکھ کے جو ان کے پیچھے آنے والے لوگ ہیں وہ بھاگ جائیں اور عبرت پکڑیں۔ وَإِمَّا اور اگر، تَخَافَنَّ تمہیں خوف ہو، من قومی کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا، یعنی دغا بازی کا، اگر کسی قوم سے تمہیں دغا بازی کا خوف ہو، فَأَنبِذْ تو پھینک دو، علیہم ان کی طرف، علی السواء اور برابری کا جواب دو، کہ ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، جیسے یہودیوں نے بار بار بدعہدی کی، وعدے کو توڑا، عہد کو توڑا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس قوم سے بھی تمہیں بدعہدی کا، دھوکے کا خوف ہو یا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، اگر یہودی عہد توڑتے ہیں تو تم بھی عہد توڑ دو اور ان کے ساتھ انہیں برابری کا جواب دو۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب الخائنین اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ بیٹا یہ ہمارے رکوع نمبر 7 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی، اس میں سے ہم اپنے کچھ کوسچنز ہائی لائٹ کر لیتے ہیں ریڈنگ میں ہی۔ فرسٹ کوسچن ہے، مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ منافقین جب مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ رہے تھے، یعنی مسلمانوں کو پرعزم طریقے سے مصمم ارادے کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہے تھے، تو وہ کیا تبصرہ کر رہے تھے؟ تو پہلی آیت میں ہم نے پڑھا بیٹا کہ جب منافقین مسلمانوں کو اس طرح تیاریاں کرتے دیکھ رہے تھے نا، حالانکہ انہیں پتہ تھا مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، ساز و سامان بھی موجود نہیں ہے، پھر بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور انہوں نے کیا باتیں بنانا شروع کر دی کہ انہیں تو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ کفار منافقین کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ کفار کی جانب سے عہد شکنے کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ بیٹا یہ ہمارے اس میں سے کچھ مشقی سوالات بھی ہیں، جیسے کہ فرسٹ بھی مشق میں ہے اور سیکنڈ بھی ہے۔ اب سیکنڈ کوسچن کا آنسر آپ کو کہاں سے ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی گئی جب کفار کی طرف سے عہد شکنی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم سے اگر تمہیں بد عہدی کا یا دھوکہ بازی کا، دغا بازی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو اور انہیں برابر کا جواب دو۔ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت و بربادی کے کیا اسباب تھے؟ فرعون اور آل فرعون کیوں ہلاک ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ اس رکوع میں 2 جگہ پہ ان کا ذکر آتا ہے۔ کداب علی فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ، کہ فرعون اور آل فرعون
اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. ایک تو یہ. سیکنڈ نمبر پہ ہے کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا, جھوٹا کہا. وَكُلُّ كَانَ الظَّالِمِينَ اور وہ سب ظالم تھے. یہ 3 پوائنٹس آ جائیں گے ہمارے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ سب ظالم تھے. نیکسٹ کوسچن کی طرف موو کرتے ہیں. فرشتے کافروں کی جانیں کیسے نکالتے ہیں؟ بیٹا ہم نے یہاں پڑھا سیکنڈ آیت میں ہی, آیت نمبر 50 میں, کہ جب فرشتے کفار کی جانیں نکالتے ہیں, کاش تم اس وقت کو دیکھو, وہ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کا عذاب چکھو. اللہ اپنے بندوں سے کیسے سلوک کرتا ہے؟ بیٹا ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, یعنی جو گناہ کرتا ہے اسے اس کی سزا ملتی ہے, بلا وجہ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. لاسٹ ون از اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جاندار کون ہیں؟ یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے نزدیک بدترین جاندار ہیں. بیٹا یہ ہمارے کوسچن رکوع نمبر 7 کے کمپلیٹ ہوئے. آپ نے اسے اپنی ریڈنگ بک میں ہائی لائٹ کرنا ہے اور کوسچنز بھی رائٹ کرنے ہیں, اور الفاظ معنی بھی یاد کیا کریں بیٹا تاکہ ٹرانسلیشن لرن کرنے میں آپ کو آسانی ہو. اللہ حافظ.